اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے خصوصی مہمان، تمام ذمہ داران اور کنیالی مرکال جیسے ویروں کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے میرے عزیز بھائیوں، محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا کہ انہوں نے مجھے اپنے اس منچ پر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اور ایک بہترین مدعے پر جو سیو دا ریپبلک کیمپین چلا رہے ہیں۔ واقعتاً آج ایسے مدعا بہت ضروری ہے کیونکہ بے شک ہماری ڈیموکریسی خطرے میں ہے۔ چند ہی دن گزرے ہیں ہمیں آزادی کے 75 سال کا جشن مناتے ہوئے۔ ہمارا دیش آزاد ہوا 75 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیوں اور مشقت سے ملی ہے ہمیں یہ آزادی۔ جتنے بھی فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے اپنی مفاد کے لیے نہیں لڑی تھی یہ لڑائی، بلکہ ہندوستان کی بہترین مستقبل کے لیے یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ سوشل، سیکولر، ڈیموکریٹک دیش کے لیے یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی، جہاں پر ہر ہندوستانی کو ایکول رائٹس ٹو آل کے ساتھ اپنی زندگی بے خوف ہو کر جی سکے۔ میں آپ سب سے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہم سچ میں آزاد ہیں؟ آج جو حالات ہیں ہمارے اس دیش میں، ان فسطائی سوچ رکھنے والے حکمرانوں نے ہمیں مذہب کے نام پر بانٹ کر اپنی سیاست کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہم سچ میں آزاد ہیں؟ ہم سے ہر کوئی چیز چھینی جا رہی ہے۔ سچ بولنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے، حق پوچھنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے، کھانا کھانے کی آزادی چھینی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کیا پہننا ہے اس کی آزادی تک چھینی جا رہی ہے۔ پھر ہم کیا سچ میں آزاد ہیں؟ ہماری سوسائٹی کو آج بہت کمزور کیا جا رہا ہے کہ وہ سوال پوچھنے سے ڈرتے ہیں، احتجاج کرنے سے یہ ڈرتے ہیں۔ میں ان فسطائی طاقتوں سے یہ کہہ دوں، تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، ہمارے ان حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ میں خاص کر کے اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آبادی بانو، جسے ہم بی اماں کے نام سے جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دونوں بیٹے شوکت علی اور محمد علی کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ یہ مسلمانوں میں پہلی عورت تھی جس نے برقع پہنتے ہوئے آزادی کی لڑائی میں شامل ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی ہمارے درمیان ایسی دلیر خواتین مائیں موجود ہیں، جیسے رانچی میں گستاخ رسول کے احتجاج کے دوران ایک 16 سال کے نوجوان لڑکے کو پولیس نے گولی مار کر ہتیا کر دی۔ جب وہ ماں سے جا کر پوچھتے ہیں اس بیٹے کے بارے میں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے میرے بیٹے پر کہ اس نے ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور شہادت حاصل کر دی۔ جب تک ہمارے ملک میں ایسی مائیں زندہ ہیں، ہمارے حوصلے اور بلند اور زندہ ہوں گے۔ ہمیں اگر اس دیش میں ڈیموکریسی کو زندہ رکھنا ہے تو سوال پوچھنا ضروری ہے، احتجاج کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ رائٹ ہمیں ہمارا سنویدھان جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا دیش جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، آج اسی کانسٹیٹیوشن کو یہ فسطائی طاقتیں کمزور اور بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارا یہ دیش کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ دیش سب کا تھا، سب کا ہے اور سب کا رہے گا۔ ہم ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی مداخلت
کریں گے. ہمیں ایسے موومنٹس کو حصہ ہونا ہوگا جو لوگوں کے اندر بیداری، ایک حوصلہ اور ایک امید پیدا کر سکے کہ ہاں میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں، میں سوال پوچھ سکتا ہوں، میں میرے حق کے لیے خود کھڑا ہو سکتا ہوں. منزلیں راستے پر کھڑے رہنے سے نہیں ملتی، منزلیں راستے پر کھڑے رہنے سے نہیں ملتی. منزلیں اگر پانا ہے تو راستے پر سے گزرنا ہوگا، وہ راستہ چاہے کتنا کیوں نہ مشکل ہو. لوگوں کی یہ خاموشی کی وجہ سے ظالموں کا ظلم نیو نارمل ہو رہا ہے. جیسے بلقیس بانو کے ہی کیس میں اگر سے ہم لے لیں تو یہ کرمنلز کو رہائی پر سمانت کیا جاتا ہے، ہار پہنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مٹھائی کھلائی جاتی ہے. اسے ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، کہ یہ پرسنالٹیز ہو. جو لوگ ان کو گنہگار نہیں مانتے، ایسی گھٹیا مانسکتا رکھنے والے لوگ بھی گنہگار ہیں. آج جب سے یہ پارٹی حکومت میں آئی ہے تب سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے وہ جیل کی سلاخوں کے باہر ہوتا ہے، اور جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے ڈرانے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. جیسے کہ تیسرا سٹنواد کو 70 دن گجرات دنگے فسادات کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا. مگر یہ بے وقوف لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 70 دن میں کسی کے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے. یہ ٹوٹنے والے حوصلے نہیں ہیں، یہ بلند ہونے والے حوصلے ہیں، اور یہی حوصلے فسطائی طاقتوں کو راس نہیں آتی. آج ہمارے دیش میں عورتوں کے اوپر ظلم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، ریپ کیسز لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہ پارٹی نے بہت جملے بازی کر کے پاور میں آئے تھے. عورتوں کے سمان میں بی جے پی میدان میں یہ پھر ان کا جملہ غلط ہو گیا. انہیں ایکچولی کہنا چاہیے تھا عورتوں کے سمان میں بی جے پی میدان میں نہیں، ریپسٹ کو بچانے میں بی جے پی میدان میں، وہ چاہے اناؤ ہو، کٹھوا ہو، ہاتھرس ہو یا گجرات ہی کیوں نہ ہو. یہ کرائم نہیں تو کیا ہے؟ 5 مہینے پریگننٹ عورت کے ساتھ ساموہک بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں سے اس کی 2 سال کی بچی کو چھین کر اس کا سر کچل کر اسے مار دیا جاتا ہے. اس کے سامنے اس کی بہن اور اس کی ماں کی عزتوں کو چھنی کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے دیکھنے پر، اور اس کے انیہ گھر والوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ کرائم نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور پھر بلقیس کو لہو لہان حالت میں وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ مر چکی ہے، لیکن وہ زندہ تھی. وہ زندہ تھی یہ خوفناک داستان بیاں کرنے کے لیے. وہ زندہ تھی. ایک سروائیور سے ایک فائٹر کا ایک مشکل سفر طے کیا اس نے. ہمارے پردھان منتری جی لگاتار مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت فکر ہے میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی. آج کہاں ہے وہ؟ کیوں خاموش ہے؟ جب یہ بہن حق کی گہار لگا رہی ہے تو کہاں ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری؟ کیوں کچھ نہیں بولتے؟ کہاں ہے وہ بھائی جب ان کی بہنوں کو ضرورت ہے؟ بیٹیاں صرف کہنے سے نہیں بچتی، اور خاص کر کے جب وہ مائنورٹیز اور مسلمان کی بیٹیاں ہوں تو ہمارے پردھان منتری جی مون ورت دھارن کر لیتے ہو جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو. اب حال ہی میں اتر پردیش کے لکھیم پور میں 2 دلت بچیوں کے ساتھ عزت لوٹی گئی، پھر ان کے ساتھ گلا گھونٹ کر مار کر جھاڑوں پہ ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا. مگر پھر بھی ایک آواز نہیں، کچھ بھی نہیں. بیٹی بچاؤ کہہ دینے سے بیٹیاں نہیں بچتی. بیٹیوں کو بچانے کے لیے ان ظالموں کو خلاف سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، نہ کہ ان کو رہا کر کے وہ چاہے کتنے
جاری ہو۔ ایسے میں ایسی صورتحال میں سلام کرتی ہوں بلقیس بانو کے جذبے اور حوصلے کو کہ اتنے ظلم اور اتنے سازشوں کے بعد بھی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی رہی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاص کر کے ہم تمام عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اور ایک بلقیس ہمارے ملک میں نہ ہو، اور ایک بلقیس کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہ دوبارہ ریپیٹ ہو جس سے ہمارا ملک پھر سے شرمسار ہو۔ ہم عورتوں کو ایک اہم کردار نبھانا ہے۔ یہ کردار نفرت کے ٹھیکیداروں کے خلاف، جن کا زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ کس طریقے سے مائنورٹیز پر ظلم کیا جائے، ان کا جینا حرام کیا جائے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی مسجد کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی مدرسوں کے نام پر۔ ان کو ہماری مسجدوں سے، ہمارے حجاب سے، ہمارے کھانے سے یا ہمارے مدرسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں اگر سے مسئلہ ہے تو ہماری آئیڈینٹی سے، ہماری شناخت سے، جس کو یہ مٹانے کے لیے لاکھ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان حکمرانوں کی کٹ پتلیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب یہ جان لو، یہ لگاتار یہ نیریٹو پھیلاتے ہیں کہ مسلمان خواتین جو ہیں سپریسڈ اور اپریسڈ ہے۔ میں ان سے یہ بھی کہتی چلوں کہ قدم با قدم اس نفرت کی سیاست کے خلاف ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ یہ زمانہ ہمیں کمزور نہیں کر سکتا، یہ فسطائی طاقتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ ہمیں ہر چیز نظر انداز کر دینے کی عادت ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے نفرت کی سیاست کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ہمارے اوپر ہوئے ظلم کو، نوٹ بندی کے وقت کی قطار میں ٹھہرا رہنا ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کووڈ کے وقت گنگا پر تیرتی ہوئی لاشوں کو۔ ہم بھول جاتے ہیں نیشنل لاک ڈاؤن کی وہ تکلیفیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کسانوں کی وہ خودکشیاں۔ ہم بھول جاتے ہیں ان ماؤں کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو جس نے اپنے جوان بچوں کو کھو دیا۔ ہم بھول جاتے ہیں آصفہ پر ہوئے ظلم کو۔ ہم بھول جاتے ہیں رات کے اندھیروں میں چھپتے چھپاتے جلتی ہوئی لاشوں کو۔ ہم بھول جاتے ہیں ماؤں کی انتظار کی آنکھیں، جن کے ان گنت بچے، بے گناہ بچے جن کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سب یاد رکھنا ہوگا تاکہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو ہم بلند کر سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو برے حالات اس دیش میں گزر رہے ہیں، اس کے خلاف لڑنے اور آواز اٹھانے کے لیے ہمیں کوئی مسیحا بچانے آنے والا ہے۔ تو یہ جان لو، ہماری حفاظت اور حق کے لیے، ہماری ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں خود ہی کو کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم لوگ آج اگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی کئی نسلیں ہمیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو آنے والی کئی نسلوں کو خاموش رہنا پڑے گا۔ سر جھکا کے جیو نہ منہ چھپا کے جیو، سر جھکا کے جیو نہ منہ چھپا کے جیو، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیو۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا اور روکنے کے لیے ہم خواتین پہلی صف میں انشاءاللہ کھڑی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔